بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا، اور اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پڑھنے سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الہمازہ مکمل تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ سورۃ الہمازہ مکیہ۔ مکیہ کا مطلب کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل لکل، واو کے اوپر زبر ہے اور واو کے بعد جا ہے، یا کے اوپر جزم ہے۔ جزم کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی الفاظ کے اوپر جزم آ جائے تو اس الفاظ کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اب جیسے یا کے اوپر جزم ہے تو یا کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، واو یا زبر وائی۔ اسی طرح آگے دیکھیں، لام کے اوپر دو پیش ہیں، اس کے بعد لام ہے، لام کے اوپر شد ہے۔ شد کے تین مطلب ہوتے ہیں۔ جب کسی الفاظ کے اوپر شد آ جائے، اس الفاظ کو مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے، پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اسی طرح اگر نون اور میم کے اوپر شد آ رہا ہو تو غنہ کیا جائے۔ اب لام کے اوپر شد ہے، پچھلے اللام کے ساتھ ملا کے بھی پڑھیں گے اور مضبوطی کے ساتھ بھی ادا کریں گے۔ لام لام دو پیش لول، لام زید لی، ویللی۔ اسی طرح آگے دیکھیں، کاف کے بعد لام ہے، اس کے اوپر شد ہے، لام کو مضبوطی کے ساتھ بھی ادا کیا جائے گا اور پچھلے الفاظ یعنی کاف کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ ہمازہ لومازہ۔ اسی طرح اسلام کے اوپر بھی شد ہے، جیسے پہلے بتایا کہ شد کا مطلب پچھلے الفاظ کے ساتھ ملانا، مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، تا کے نیچے دو زیر ہیں، تا لام دو زیر، تل پڑھا جائے گا۔ ہمازہ لومازہ۔ آگے دیکھیں، یہ گول تا ہے۔ تا جب اس طرح کا تا آ جائے، وقف کرنا ہو، جیسے یہ آگے آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، پھر یہ گول تا ہا میں بدل جائے گا اور آدھا ہا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں، یہ چھوٹا سا نون نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ اس نون کا مطلب ہے اگر آپ اس پہ آیت کمپلیٹ نہیں کرتے، یعنی کہ اس پہ آپ رکتے نہیں ہیں، پھر اس نون کو پڑھیں گے اور نون کے نیچے جو زیر ہے اس کو بھی پڑھا جائے گا۔ نون کو لام کے ساتھ اگلی آیت میں جو لام ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ اب جیسے یہ لام کے اوپر شد ہے، شد کا مطلب ہے پچھلے کے ساتھ ملانا، تو اب یہ جو چھوٹا نون ہے اس کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ لومازتین الذی پڑھا جائے گا۔ اور اگر ہم اس پہ وقف کر لیتے ہیں، آیت کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر یہ نون کو سائلنٹ کر دیں گے، گول تا کو ہا میں بدل دیں گے اور ہا کی آواز آدھی آئیں گے۔ یہ گول تا اس شیپ کو آپ نوٹ کر لیں۔ جب اس طرح کا تا گول تا آخری الفاظ پہ آ جائے، یا اس طرح کا ہا آخری الفاظ پہ آ جائے، وقف کرتے ہوئے آدھا ہا پڑھا جاتا ہے۔ اب جیسے اس پہ ہم وقف کریں گے، آیت کمپلیٹ کریں گے تو پڑھیں گے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اور اگر اس پہ وقف نہیں کریں گے، آگے پڑھیں گے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي۔ اور اگر اس پہ وقف کر لیں گے تو پڑھیں گے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ الَّذِي جَمَعَ، یا کے اوپر جزم ہے۔ جب یا کے اوپر جزم آ رہا ہو، اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ جائیں، تب 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ حروف مدہ میں سے آتا ہے۔
اب جیسے دیکھیں یہ دال کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، تو اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ الذی جمع مالا، مالا زبر ہے میم کے اوپر، اس کے بعد الف آ رہا ہے، جب زبر کے بعد الف آ جائے تب 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں واو کے اوپر شد ہے اور لام کے اوپر 2 زبر ہیں، جب 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے بعد یا اور واو شد والے آ جائیں تب غنہ کیا جاتا ہے۔ اب جیسے واو کے اوپر شد ہے اور لام کے اوپر 2 زبر ہیں تو لام کو واو کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ کریں گے، لام واو 2 زبر لاؤں، ما لاؤں وعددہ۔ آگے دیکھیں یہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، جب اس پہ وقف نہیں کریں گے تو اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا، وعددہ۔ الٹا پیش کا مطلب ہے جب کسی الفاظ کے اوپر الٹا پیش آ جائے اس الفاظ کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے، اور جب ہم اس پہ وقف کریں گے یعنی آیت کمپلیٹ کریں گے تو پھر الٹا پیش کو سائلنٹ کر دیں گے اور ہا کی آواز کو آدھا پڑھا جائے گا۔ الذی جمع مالا وعددہ، مالا وعددہ۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔